بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان اور پاکستانی، چاہے اوورسیز ہوں چاہے پاکستان کے رہائشی ہوں، سب کے لبوں پر ایک ہی ٹاپک ہے، وہ فیض حمید کا جناب کی سزا اور اس کا کورٹ مارشل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کی سزا، اس کا کورٹ مارشل، یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کئی دہائیوں تک پاکستان کی مستقبل میں بھی اس کے اثرات بھی آئیں گے، اور پاکستان کی عوام یاد رکھے گی کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر شاہ صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طریقے سے جو ہے وہ سزا ملی ہوگی۔ اب یہ سزا کیوں ملی؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 15 مہینے کا یہ ٹرائل بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور اس خطے کے اندر یہ پہلا ٹرائل ہے جو اتنا لینگتھی اور اتنا ڈیٹیل کے ساتھ جناب پروسیکیوٹ بھی ہوا اور پرسیو بھی ہوا، اور 15 مہینوں میں 27 سے زائد جناب آپ کے گواہان تھے، اور پورے کا پورا موقع دیا گیا فیض حمید کو۔ فیض حمید کو جناب آپ کے گھر والوں سے لے کے، وکلاء سے لے کے، اور ہر قسم کا آپشن ایکسرسائز کرنے کا جناب موقع دیا گیا۔ اس کے بعد پوری تسلی اور تشفی کے بعد جناب یہ سزا آئی، اور اس سزا میں وہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے اوپر جو ان کی گنڈا گردی تھی، بدماشی تھی، اور بربریت تھی اور کرپشن تھی، وہ تو ساری اپنی جگہ کنسیڈر ہوئی، لیکن اس پورے تقریباً 800 صفحات کے جو فیصلہ ہے، اس کے اینڈ میں جو کورٹ مارشل کے فیصلے کے اینڈ میں جو تحریر آ گئی نا ادارے کی طرف سے اور کورٹ مارشل آفس کی طرف سے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے، وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اس کے اندر کلیئر کٹ آخری پیرے کے اندر رکھا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، اس کے بعد اگلی انتہا 9 مئی کے قیدی نمبر 420 اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ اور نیٹ ورک کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن اور ساری کیس چلے گا، اور اس کی سزا علیحدہ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے نا، دنیا کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کہ فیض حمید اور قیدی نمبر 420 انہوں نے پلان بنایا مل کر۔ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے قیدی نمبر 420 نے استعمال کیا فیض حمید کو، فیض حمید نے استعمال کیا قیدی نمبر 420 اور اس کی پارٹی کو اور اس کی نام نہاد پاپولیرٹی کو، اور پھر ایک دوسرے کو، ایک سیاسی اور مذہبی اوتار بن رہا تھا، دوسرا پاکستان کے سب سے مضبوط، پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ادارے کا سربراہ بن کر اس کے اپنے فیوچر کے پلان تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو جناب سپورٹ میں لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے لیے جو سب سے الارمنگ چیز ہے، فیض حمید نے بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کے ساتھ مل کے جو اپنے ڈرٹی پلانز تھے ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے منظم ادارے کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک تو چیز کسی حد تک اسٹیبلش کر لی تھی کہ کیونکہ وہ پچھلے 6 سال سے جناب ادارے کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ادارے کا جناب ایک آپ کہہ لیں کہ سبسیڈری ادارہ تھا، اس کا وہ ہیڈ تھا، وہ سب سے پاورفل ادارہ تھا، اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے پورے پاکستان میں سیاست، عدالتی سسٹم، صحافتی سسٹم، بیوروکریسی اور میڈیا، اسپیشلی میڈیا مالکان، میڈیا کے اینکرز، اینکرنیاں، تجزیہ نگار، حتیٰ کہ رپورٹرز تک، پورے کے پورے پاکستان کو بیوروکریسی کے جناب جونیئر افسران سے لے کے گریڈ 22 کے افسران تک، تمام کے تمام سسٹم کو اس نے اپنا جو پیرلل ایک سسٹم بنایا ہوا تھا انٹیلیجنس کا، جس میں سابق اور حاضر جناب فوج کے افسران اور ایجنسیز کے افسران تھے، جن کو اس نے اپنے اپنے دور کے اندر بھرپور طریقے سے اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا، فائنینشلی، سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ہر حوالے سے، ایڈمنسٹریٹولی۔ ان ساروں کا اس نے ایک نیٹ ورک بنایا، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ پورا پاکستان پیرلل چلا رہے تھے۔ مخالفین کی زندگیاں جیرن تھیں، جو ان سے اختلاف کرتا تھا ان کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، اور دونوں جناب بھرپور طریقے سے
ایک دوسرے کو سپورٹ پہ لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے پاک فوج کے چین آف کمانڈ کو جناب ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پاکستان کی جناب فوج کا جو ڈسپلن تھا، جو پوری دنیا کے اندر جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، صرف اپنے ذاتی سیاسی سفلی مفادات کے لیے اور خواہشات کے لیے. اور جناب اس کے بعد 9 مئی کا تمام میں آئی وٹنس ہوں ساری چیزوں کا. اور پھر یہ جتنی پنجابی کا محاورہ کتا چیخی، یہ جو ساری انہوں نے لگائی اپریل 2022 سے سٹارٹ کی. ان سے کوئی پوچھے کیا بانی تحریک انصاف کی حکومت میں کئی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر اور اپنے مختلف پوڈ کاسٹ اور آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے بھی آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں، کیا یہ بانی تحریک انصاف وکھرا اقتدار سے اترا تھا یا انلیگل اترا تھا؟ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ظفر اللہ جمالی، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، یوسف زئی گیلانی، چودھری شجاعت صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ سارے لوگ لیگلی اور انلیگلی اقتدار سے اترتے رہے ہیں وزارت عظمیٰ سے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ، بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ، یوسف زئی گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کے جج نے وہ پرے کیا، ایم این اے شپ سے بھی اور جناب وزارت عظمیٰ سے بھی. یار اس کو تو لیگل طریقے سے 172 ارکان اسمبلی نے ایک لیگل کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے، آئین اور قانون کے تقاضے پورے کر کے اس کو اقتدار سے اتارا تھا. اب اس کا اتنا غم اور غصہ سمجھ سے باہر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ روٹی کو چوچی کہتا ہے. سمجھدار آدمی ہے، اپنی طرف سے سیاڑا ہے، حد سے زیادہ سیاڑا ہے، چیا سیڈ کھاتا ہے، دیسی گھی کھاتا ہے، دیسی مرغی سے نیچے اترتا نہیں ہے، دیسی بکرے اسی طریقے سے جناب. اور اس کی جو آپ خوراکیں دیکھیں گے، فیاض الحسن جو آ رہا تھے وہ نہیں ملتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ باقی سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہی ہے. تو یہ بغیر کسی وجہ کے اس نے جو آپا دھاپی اپریل 2022 سے لگائی، 25 مئی کا لانگ مارچ، پھر ہر روز لڑائی جھگڑا دنگا فساد، حملے اداروں پہ، چیف آف آرمی سٹاف پہ، آرمی کی عزت اور وقار پہ، آئی ایس آئی کی عزت اور وقار پہ، ہائی کورٹ پہ حملے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، لاہور ہائی کورٹ پہ، جوڈیشل کمپلیکس پہ، ہر روز کتا چیخی، مار دھاڑ، پھر جناب 9 مئی خوریزی، پھر اس کے بعد کی خوریزی، ہر وقت کا چیخنا چلانا، ہر وقت کا لا نیسٹس کریٹ کرنا، ہر وقت کا دنگا فساد کا اعلان کرنا، پھر گرفتاری سے لے کے اب تک 2.25 سال وہی سب کچھ، لڑائی جھگڑا دنگا فساد مارا ماری. کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں، کوئی پولیٹیکل شپ نہیں، کوئی عقل اور دانش کا گزر نہیں آگے پیچھے سے بھی. وجہ دماغ یہ سوچتا ہے یار یہ کیوں کر رہے ہیں. 2 یا طریقہ کار سمجھ آتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کو انڈین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جناب یہ ڈیوٹی ہے، یا اس کو وہ یہودی لابی جو پچھلے 35-40 سال سے اس کے سرپرستی کر رہی ہے، پھر اپنا اس کی رشتہ داری کروائی گئی، پھر اس کو پورا پروٹوکول سے جناب انٹرنیشنل لیول پہ ہیروئزم کی طرف لے جایا گیا کرکٹ کے ذریعے سے، وہ ساری باتیں میں رکھ چکا ہوں. یا پھر اس کی یہودی لابی تھی جو اس سے یہ سارے کام کروا رہی تھی. ورنہ بنتا یہ تھا، میں پولیٹیشین ہوں، میری ساری عمر پالیٹکس میں گزری ہے، منسٹر، ممبر رہا ہوں، پارلیمنٹیرین رہا ہوں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے، پڑھا لکھا ہوں، ڈبل پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس اکنامکس میں. ہمیں کوئی عقل سے فارغ نہیں ہے، پریکٹیکلی بھی اور ورچولی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی ہر چیز کی سمجھ ہے پالیٹکس کی. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، انڈیا اور یہودی لابی کی انوالومنٹ، تو اگر یہ اپریل کو اترے تھے تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ایک مضبوط اپوزیشن کے ساتھ قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرتے، جیسا پوری دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر، جمہوری ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے. اور پھر ایک دلیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، اسٹیٹسمینشپ کے ساتھ، ٹرو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ، اس نے 3 مہینوں کے اندر جناب پی ڈی ایم کی حکومت کو اپنے دار کے نیچے لے لینا تھا. پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے، گریسفل طریقے سے جناب یہ پالیٹکس کرتا، اپوزیشن کرتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جاتی
اس کو ہاتھ جوڑ کے اور پاؤں پکڑ کے کہتی جناب آپ آؤ اقتدار میں، آپ اقتدار کو سنبھالو، آپ جناب دوبارہ وزیر اعظم بنو. لیکن صاحب بہادر نے تو کہا نہیں. باندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تھی، اس کو ماچس جلاتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا، وہ ہر چیز کے اوپر جلاتے جلاتے اس نے اپنا جسم بھی جلایا، اپنا آپ بھی جلایا، پورے کا پورا جنگل جلا دیا. اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کون سی ماچس آئی، غرور، تکبر اور نرگسیت کی ماچس. اس نے جلا جلا کے 3.5 پونے 4 سالوں میں اپنا بھی بیڑا غرق اور پاکستان کا بھی جو صورتحال کی. وہ تو اللہ پاک زندگی دے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب کو، جنہوں نے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ڈیسنسی کے ساتھ، گریسفلی ہر قسم کی مخالفت بول لے کے اس کا جتنا فیاض حمید کا نیٹ ورک تھا اور اس کا نیٹ ورک تھا، اس کو بڑے طریقے سے سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پولیٹیکل جو لوگ تھے ان کو ساتھ رکھ کے، ان کی سیاست بظاہر خراب کر کے سارے معاملات کنٹرول کیے. 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم اور پھر ساری چیزیں. اب اللہ پاک کا کرم ہے، سارے معاملات آگے کی طرف جانے لگے. تو میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ اپریل 2022 میں ایک لیگل کوڈ فارمل طریقے سے جناب اس کو اتارا گیا تو اس کی کیا تک بنتی تھی، لیکن اس کے ذمہ ڈیوٹی تھی، اس کے ذمہ پورا پلان تھا، پوری سازش تھی. وہ سازش یہ تھی کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ توڑنا ہے. انڈین اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ان کے تھنک ٹینکس کے جناب آپ آرٹیکلز پڑھ لیں اور ان کے میڈیا کی مختلف جناب آپ پروگرامز دیکھ لیں، ان کے مختلف قسم کے جناب اسپیشل پروگرامز دیکھ لیں. یہ پریڈکٹ کرتے پھر رہے تھے انڈین اسٹیبلشمنٹ 2027 آخری سال، 2027 پاکستان کا آخری سال. لیکن انہوں الو کے پٹھوں اور بےغیرتوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ بات تو تم 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، اس کی رات کو تم نے یہ بھونکنا شروع کیا تھا انڈینز نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور ہندوتوا کی سرکار نے کہ پاکستان نہیں چل پائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ 14 اگست کی رات سے تمہاری بھونکا بھونکی موجود تھی. لیکن اب کی بار انہوں نے ادھر سے BLA، ادھر سے TTP، ادھر سے جناب آپ کا PTM اور ادھر سے یہ صاحب بہادر، تو یہ پورا نیٹ ورک فیض حمید اور قیدی نمبر 420 کا تھا. اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاک فوج کی قیادت کو اور پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جناب پرسپشن رکھنے والی جو لیڈرشپ تھی، انہیں اللہ پاک نے ہمت دی اور 3.5 پونے 4 سالوں میں آج وہ فیض حمید اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا جس نے پاک فوج کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی، جس نے پاک فوج کی چین آف کمانڈ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جس نے پاک فوج کے ڈسپلن کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ پورے کا پورا فیض حمید کا کورٹ مارشل اور اس کی سزا، پنجابی کہتے ہیں کہنا تینوں تو سنانا نو نو. یہ میسج چلا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ چھوڑا ہم نے اپنا بندہ نہیں تو خیر تیری بھی نہیں، بچڑا تو بھی نہیں. تو جب ماما بڑا پھرتا ہے نا بڑا ہیرو امت مسلمہ کا عظیم قائد، تیری ساری قیادت اور تیری نوسر بازی جو ہے نا پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے اب پریکٹیکلی. اور میں آپ کو بریکنگ دے دوں، 9 مئی کے حوالے سے ایسے ایسے پروف اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے فیض حمید اور قیدی نمبر 420 کی آپس کی گٹ جوڑ، انوالومنٹ اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. اور اس ڈی اسٹیبلائز کرنے کے پیچھے وہی انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور اس کے یہودی انویسٹر، گولڈ سمتھ خاندان، یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں. اور کورٹ مارشل کا جو ڈیسیژن ہے اس کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہو گئی نا سزا آپ کے جناب وہ ہاؤسنگ سکیم ٹاپ سٹی کے کھاتے میں، اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سیاسی انوالومنٹ تو اختیارات کا ناجائز استعمال. اب اصل جو 9 مئی کا انوالومنٹ ہے ملک کے اندر ایک نیگیٹو بغاوت، فوج کے اندر بغاوت، پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، پاکستان کو کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور اپنی سیاست اور اپنے گندے غلیظ سفلی خواہشات اور جذبات اور پلان ان کو مٹیریلائز کرنا، ان کو جناب امپلیمنٹ کرنا. اس کے حوالے سے جو کیس ہے
اب وہ چلے گا. GHQ کیس تو چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی 3 کیسز ہیں 9 مئی کے, بڑے سویر قسم کے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 پہ. اب ان دونوں کا اکٹھا کیونکہ کلیو مل گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو, کہ یہ 100% سیم ہے. اور اس ڈیسیژن کے اندر 800 سے زائد صفحات میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے, ہم کوئی اندازہ نہیں لگا رہے, ہم کوئی جناب کو سسپیشیسنس یا ایمبیگوٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہے. بالکل پاکستان کی ادارے, فوج, ریاست یکسو ہو گئی ہے اس فیلڈ مارشل جناب, اس جنرل جناب کورٹ مارشل کے ذریعے سے فیض حمید کے, کہ جناب یہ 100% 9 مئی کی بغاوت, پھر آپ کی 28 نومبر کی بغاوت 2022 کو جب جناب آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا, اور پھر 26 نومبر کی بغاوت. ان تمام بغاوتوں کے اندر فیض حمید اور بانی تحریک انصاف اس طرح ایک ہو کے ساری سازش کر رہے تھے. اور وہ جب کیس چلے گا تو وہ کیس جا کے آرٹیکل 6 پہ جا کے ختم ہوگا. اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے, پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام اور نامراد کرے. اور جاتے جاتے ایک دلچسپ انڈونیشیا کا جناب صدر آئے, اور جناب انہوں نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی, نواز شریف صاحب سے کی, پیچھے فیلڈ مارشل انٹرنیشنل ہیرو 25 کروڑ پاکستانی نہیں, ساری دنیا کے سپر پاور ممالک کے سربراہوں کا ہیرو, جب اس کو دیکھا تو ایسے سلوٹ مارا بے ساختہ. اس کو کہتے ہیں عزت, اس کو کہتے ہیں وقار, اس کو کہتے ہیں پاپولیرٹی, اس کو کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر نام اور مقام. انی دیو تسی جناب نیگیٹیوٹی دا جھنڈا ہاتھ وچ لے کے ملک اور قوم کو اور اپنی ریاست کو اور اپنی کشتی کو تباہ کر کے جو پاپولیرٹی لگے ہوئے تھے نا یہودیوں اور ہندوؤں کی, جناب آپ کی انڈین اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی جناب سپرویژن اور بیک کے ساتھ, وہ پاپولیرٹی نہیں ہوتی. گوروں کی نہ کالوں کی, دنیا ہے دل والوں کی, اور دل عشق و شوقی والا نہیں, دل جرت اور ہمت والا. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہمت اور جرت والا دل مئی 2025 کو دکھایا. تو آج بے ساختہ پاکستان کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا, اس کے صدر نے ایسے سلوٹ مارا جناب سید عاصم منیر صاحب کو. یہ ہے پاپولیرٹی, اور اللہ پاک اس پاپولیرٹی کو ملک کی پاپولیرٹی میں, پاکستانی عوام کی پاپولیرٹی میں کنورٹ کرے گا, اور پاکستان عزت کے مقام کو حاصل کرے گا. اور جو سازشیں پاکستان کے خلاف کر رہا ہے فیض حمید اور قیدی نمبر 420, اللہ پاک ان کو ناکام اور نامراد کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.